دوستوں، رجب المرجب کا چاند نظر آنے سے پہلے ایک مٹھی چینی پر سورۃ الفاتحہ پڑھ لو۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ دولت، شہرت، عزت، صحت سب کچھ ملے گی۔ بس اللہ والو، آپ لوگوں نے رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، پہلے بھی آپ لوگوں نے بہت بار سورۃ الفاتحہ کو ایک مٹھی چینی پر پڑھا ہے، لیکن آج ایک مٹھی چینی پر ایسا کون سا خاص وقت ہے جو آپ نے یہ عمل دوبارہ دہرانا ہے؟ اللہ والو، ایک وجہ تو یہ ہے کہ ماہ رجب جو کہ اسلامی گنتیوں کے اعتبار سے 7واں مہینہ ہے، اس لیے آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کی آیات بھی 7 ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ 2024 جو عیسوی سال ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ لوگ جب بھی نئے سال میں داخل ہوں تو کوشش کریں کہ رب کو راضی کریں، رب کریم سے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کروا لیں، اور ایک کام ایسا کر جائے کہ اس سال آپ کے لیے وہ نجات کا سبب بن جائے۔ تو اللہ والوں، اسی لیے اللہ والوں کے کہنے پر ان کے بتائے ہوئے اعمال کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستوں، یہ وظیفہ ایک مٹھی چینی کا اور سورۃ الفاتحہ شریف کا یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، ذرا اس کی ترتیب اور اس کی تعداد کو ملاحظہ کریں۔ آپ لوگ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ والو، ایک بار ایک مومن کے شیطان کی ملاقات ایک کافر کے شیطان سے ہوئی، اور جب دیکھا گیا تو جو کافر کا شیطان تھا بڑا موٹا اور تر و تازہ، اس کے بالوں میں تیل بھی لگا ہوا تھا اور خوشبو بھی اس کے پاس سے آ رہی تھی۔ اسی طرح سے جو مومن کا شیطان تھا، اس کے پاس جو وہ دبلا پتلا سا تھا، اس کے بال بھی اٹے ہوئے تھے اور اس کے پاس سے بدبو آ رہی تھی۔ تو ان دونوں کی آپس میں بات ہوئی تو اس نے کہا کہ تیرا یہ حال کیسے بنا؟ اس نے کہا میں مومن کے ساتھ رہتا ہوں اور میری ڈیوٹی اس کے ساتھ رہنے کی ہی ہے۔ وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے، میں اس کے کھانے میں مداخلت نہیں کر پاتا۔ وہ سر میں تیل ڈالتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، میں اس کے تیل کے اندر میں مداخلت نہیں کر پاتا، اس کے سر پہ بھی حاوی نہیں ہو پاتا۔ وہ کپڑے پہنتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، تو میں اس کے کپڑوں کے اندر بھی داخل نہیں ہو پاتا۔ اس طریقے سے وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کی شروع میں وہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، تو پھر میں اس کے کام میں شامل نہیں ہو پاتا۔ اس کے کام میں اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے، شیطان کا شر شامل نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں ارشادات بہت ساری احادیثوں کے ہمیں ذخیرے میں ملتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کام شروع کرو تو اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ تو اسی طریقے سے رجب المرجب کا جو چاند نظر آ رہا ہے، ہم اس چاند کی شروعات بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کریں گے۔ انشاءاللہ بسم اللہ کی برکت سے یہ پورا مہینہ ہمارے لیے بہت بہترین ہو جائے گا، اور 2024 کا جو ابھی اختتام ہونے والا ہے اور 2025 طلوع ہو رہا ہے، یہ مہینہ آ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین بسم اللہ کی برکت سے اس نئے سال کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے گا، اور شیطان کا شر اس سال ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کی رضا اور رب کی برکتیں اس سال میں شامل ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ تو اللہ والوں، ایک مٹھی چینی پر یہ پڑھا جائے گا۔ چینی آپ لوگوں نے صاف ستھری لینی ہے، چینی کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ تو اللہ والوں، میں شیطان کا قصہ آپ کو سنا رہا تھا، پھر جو دوسرا شیطان تھا اس سے پوچھا گیا کہ تو اتنا موٹا تازہ کیسے؟ اس نے کہا کہ میں ایک کافر کے ساتھ رہتا ہوں، اس کے پاس تو بسم اللہ ہے ہی نہیں، اس کے کھانوں میں اس کے ساتھ شامل رہتا ہوں، اس کے خرچے میں شامل رہتا ہوں، کپڑے پہنتا ہے تو شامل ہو جاتا ہوں، پانی پیتا تو شامل ہو جاتا ہوں، خوشبو لگاتا ہے تو میں اس میں بھی شامل رہتا ہوں، یعنی اس کے ہر قدم پہ میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، اس لیے میں اتنا موٹا تازہ ہوں اور اتنا زیادہ خوشبودار ہوں۔ تو اللہ والوں، ہمیں اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا چیز ملی؟ ہمیں کون سا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے، یہ اللہ والوں کا فرمان ہے۔ تو اللہ والوں، جو اللہ والوں کا فرمان ہوتا ہے وہ بھی حدیث کے درجے میں آ جاتا ہے۔
تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اللہ والے بھی کوئی ایسے نہیں، یہ تابعین کا فرمان ہے جو خیر القرون کے دور کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے روشنی میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ خاص عمل ہے، یہ خاص وظیفہ ہے جو سورۃ الفاتحہ کی آپ نے شکل میں پڑھنا ہے۔ تو اللہ والوں، اس سے ہوگا کیا؟ جیسے سورۃ الفاتحہ ہے، سب سے عظیم ترین سورت ہے، اور قرآن پاک کی یہ سب سے پہلی سورت ہے، اس کو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ اور ایک بہت ہی خاص بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمایا ہوا ہے۔ یعنی یہ جو دو وظائف ہیں آج جو آپ لوگ کریں گے، وہ ایک مٹھی چینی کا اور پانی کا گلاس کا، یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث روایت ہے، یہ ان کے ریفرنس سے میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو اللہ والوں، سوچے کہ یہ وظیفہ آپ کے لیے کتنا زیادہ خاص ہوگا اور کتنا زیادہ آپ لوگوں کے لیے یہ امپورٹنٹ وظیفہ ہے۔ تو آپ لوگوں نے ہرگز بھی اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، اور آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے سے استفادہ یعنی فائدہ حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ والوں، میں آپ کو بتا رہا تھا ماہ رجب المرجب کا جو چاند ہے، یہ چاند بھی بہت خاص ہے۔ اول تو اس مہینے میں آپ لوگ کسی بھی دن اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش کریں کہ اپنے اس چاند کی ابتدا جو ہے وہ آپ لوگ اس اعتبار سے کریں، یعنی ماہ رجب المرجب کا جو چاند نظر آئے گا اس کی شروعات آپ لوگ بسم اللہ کے ساتھ کریں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی آ جائے گا، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک سے جو حدیث سنی وہ بھی آپ کے آگے انشاءاللہ بیان کروں گا، کیونکہ یہ وظیفہ بہت خاص ہے، اس عمل کی تاثیر بہت خاص ہے، اور اس کی تعداد بھی یہ بہت اہم ہے۔ یعنی آپ نے اپ اینڈ ڈاؤن نہیں کرنا، اور جو ترتیب بتائی جائے گی اس ترتیب کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ رزق بے شمار ملے گا، رزق اتنا ملے گا، نئی نئی اپورچونٹیز ملیں گی، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ کا کاروبار رک چکا ہے، چل نہیں رہا، آپ پریشان ہیں، بہت زیادہ تنگ دستی کا عالم ہے، اس وظیفے کو بڑھیں اور دیکھیں اللہ رب العالمین کس طریقے سے آپ کے لیے آسانیاں فرماتا ہے، نئے نئے راستے کھولے گا، نئی نئی اپورچونٹیز ملیں گی۔ اور جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہوں گے، بس ایک بار، صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھیں، اور اس وظیفے سے آپ لوگ استفادہ حاصل کر کے دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے کتنی آسانی فرمائیں گے۔ اس وظیفے کو یوں تو ہم لوگ عام دنوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن آج یہ گولڈن چانس ہمیں مل رہا ہے، یعنی اسلامی سال کا یہ 7واں مہینہ جو رجب المرجب کا مہینہ ہے، یہ 7واں مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے کی نسبت آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رب کی طرف ہے۔ یہ رب کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ جو ہے وہ رب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی۔ تو اللہ والوں، اتنے بڑے بڑے واقعات اس ماہ مبارک میں نازل ہوئے، ہمیں نمازیں عطا ہوئیں، اللہ پاک کا اتنا بڑا فضل اور احسان ہمیں اس مہینے کے اندر ملا۔ تو کیوں نہ اس مہینے کی شروعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کریں، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کی جو احادیث ہے جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی اس کے مطابق کریں۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے آپ لوگوں کو اتنا فائدہ ہوگا، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے جسم کے کونے کونے سے، آپ کے ریشے ریشے سے بیماریاں نکل جائیں گی۔ اللہ والوں، چھوٹا عمل نہیں بتا رہا، بہت ہی خاص اور بہت ہی مستند وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ یہ اتنا طاقتور ترین وظیفہ ہے کہ جس بندے نے بھی اس وظیفے کو پڑھا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے آسانی فرما دی۔ تو آج آپ لوگوں کی خدمت میں بھی میں اسی طریقے کے اعمال ویسے تو لے کر حاضر ہوتا ہی رہتا ہوں، لیکن آج بہت زیادہ یہ اسپیشل طور پہ آپ کے پاس آیا ہوں، اور یہ آخری عشرہ بھی چل رہا ہے جمادی الثانی کا، یعنی پہلے لے کر حاضر ہوا ہوں تاکہ خود بھی اس وظیفے کو پڑھے اور دوسروں کے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے شیئر کرے، اور پورے امت مسلمہ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کرے، فائدہ حاصل کرے، اور پھر دیکھیں اللہ پاک کتنا زیادہ آپ پر رحمان ہوتا ہے، کتنا زیادہ آپ پہ کرم فرماتا ہے، کیونکہ رب جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے،
وہ چھپڑ پھاڑ کر ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی خود بھی کریں اور اپنی فیملیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، کیونکہ ماہ رجب المرجب کا چاند نظر آنے والا ہے۔ کوشش کریں کہ اس سے پہلے ایک مٹھی چینی پر سورۃ الفاتحہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ جو پوری زندگی نہیں مل سکا وہ ملے گا، دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی اور صحت بھی ملے گی۔ اللہ والوں، ہماری زندگی میں یہ چار ہی تمنائیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک دولت دے، شہرت یعنی کہ ہمارا نام ہر جگہ ہو، عزت یعنی کہ ہر کوئی ہمیں عزت اور وقار کی نیت سے دیکھے، اور ہماری صحت اچھی ہو۔ تو اللہ والوں یہ چار چیزیں مل گئیں تو سب کچھ مل گیا، اور ایمان تو آپ کا مضبوط ہوگا ہی، کیونکہ آپ 5 وقت کی نماز تو پڑھیں گے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز معاف نہیں ہو سکتی، نماز ہرگز بھی معاف نہیں ہے۔ اس وظیفے کو بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دیں، نماز پڑھنی ہے، نماز تو کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ قرآن پاک کو بھی پڑھنا شروع کریں۔ قرآن پاک کوئی بند کر کے اونچی جگہ پہ رکھ دینے والی کتاب نہیں ہے، وہ قرآن پاک آپ کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کا وظیفہ ہے، یہ ان کے قرآن پاک کی صورتوں کا ہی عمل آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ اللہ والوں، تو انشاءاللہ اس عمل سے آپ لوگ استفادہ انشاءاللہ حاصل کریں گے اور اپنی زندگی کو 4 چاند لگائیں گے، کیونکہ ماہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ 7واں مہینہ ہے، بہت خاص مہینہ ہے، اور 2024 کا جو ابھی سال ہے ختم ہونے والا ہے۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آج کا یہ خاص وظیفہ، آج کا یہ خاص عمل، ایک مٹھی چینی کا، یہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے بجائے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ اس دعا میں آپ سب کو شامل ہونا ہے، کیونکہ یہ دعا بہت زیادہ خاص دعا ہونے والی ہے۔ یہ ماہ رجب کا جو چاند ہے وہ دکھنے سے پہلے والی دعا ہے، اور جو 2024 کا بھی ہے، سال ختم ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار اس دعا کے ذریعے کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سب لوگ دعا میں شامل ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، تجھے رجب المرجب کا واسطہ، میرے مولا یہ رب کا مہینہ ہے، اس مہینے کا واسطہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ 2024 ختم ہونے والا ہے، اس 2024 میں ہم سے جو گناہ ہو گئے میرے مولا تو سب جانتا ہے، جو ہم نے جان بوجھ کے کرے تو وہ بھی جانتا ہے، انجانے میں جو کرے تو وہ بھی جانتا ہے، تو ہمارے تمام گناہوں سے واقف ہے میرے مولا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے میرے مولا۔ آئندہ 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو میری بہنیں میرے مولا رو رہی ہیں، سسک رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، رشتے نہیں آ رہے ہیں، آتے تو لوگ دیکھ کے چلے جاتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں کہ 1 انچ بڑی ہوتی تو ہم کر لیتے، اگر تمہاری بیٹی گوری ہوتی تو ہم کر لیتے، اگر تمہاری بیٹی پتلی ہوتی تو ہم کر لیتے، اس طریقے کی فرونوں والی باتیں کرتے ہیں میرے مولا تو سب جانتا ہے، دلوں پر خنجر چلتے ہیں۔ اس ماں سے پوچھو جس کی بیٹی کے لیے اس طریقے کی باتیں کی جاتی ہیں، میرے مولا تو سب جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، اس دل کو اطمینان بخش دے میرے مولا۔ بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، وہی رشتہ ان لوگوں کے گھر پہ بھیج جو رشتہ حامی بھر دے، جو ان کی زندگی کو جنت جیسی بنا دے میرے مولا۔ کسی کی بھی جو بھی بیٹیاں ہیں میرے مولا ان کے نصیب کو اجاگر کر دے میرے مولا، جہاں پر بھی جو بھی پریشان ہیں ان سب کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں میرے مولا، جو اپنے سسرال میں جا چکی ہیں میرے مولا، ان کو امن اور سلامتی کے ساتھ اپنی زندگی ایک بہترین انداز میں، ایک بہترین جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری ازواج مطہرات کو رکھا، ہمیں بھی اسی طریقے سے اپنی تمام ازواج کو رکھنے کی توفیق عطا فرما دے میرے مولا۔ مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت اپنے والدین کے ساتھ عطا فرما میرے مولا۔ اہل بیت سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، ان کے در کا ہمیں نوکر بنا دے، ان کا غلام بنا دے، صحابہ کرام کی عزت کرنے والا بنا دے میرے مولا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ بالخصوص ملک شام میں قتل و غارت ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا میرے مولا، ملک شام میں اپنی پناہ نصیب کر دے میرے مولا۔ غازہ اور فلسطین میں کس طرح سے شہادتیں روزانہ ہو رہی ہیں،
اب تو سوشل میڈیا پہ دکھایا نہیں جاتا، لیکن اب دکھایا جائے گا، کیونکہ چندہ مانگنا ہے نا، تو چندہ مانگنے کے لیے تو سب کچھ دکھایا جاتا ہے، تو ابھی سب کچھ دکھانا پھر دوبارہ یہ ڈرامے بازی شروع ہو جائے گی۔ حالانکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا 1 روپیہ بھی ادھر فلسطینوں کے پاس نہیں پہنچ رہا، فلسطینی مسلمانوں کے پاس کوئی مدد نہیں پہنچ رہی، یہ منحوس حکمران خود ہی کھا جاتے ہیں۔ میرے مولا ان کو نیست و نابود کر دے، ان کی قبر کو انگاروں سے بھر دے، ازدوں سے بھر دے میرے مولا، ان کے اوپر اپنا قہر نازل فرما دے، تو جو اپنے نام یا قہار کا قہر ان لوگوں کے اوپر برسا، ان منافقین کو، ان دجالی نظام کو خاتمہ، بالکل خاتمہ کر دے میرے مولا، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا دے میرے مولا۔ ایمان کے ساتھ شہادت کی موت ہمیں عطا فرما، نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے، آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والو ماہ رجب المرجب کا چاند نظر آنے سے پہلے اور 2024 ختم ہونے سے پہلے ہم لوگوں نے کون سا 1 مٹھی چینی پر وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کے مصلی پر بیٹھ جائیں، 1 مٹھی چینی لے کے اپنے سامنے رکھ دیں، اور آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رہا ہے، میرے مولا کسی کے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے، کوئی کسی سے جائز محبت میں گرفتار ہے، رشتہ نہیں ہو رہا۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، جو بھی آپ لوگ چاہتے ہیں، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیت کر کے بیٹھے، اور آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے آپ کا اس دنیا جہان سے تعلق ختم ہو گیا، روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، اور آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پہلے نمبر پہ یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اللہ والوں، اللہ پاک کی بہت ہی پاکیزہ صفت ہے، اللہ پاک کی بہت ہی خاص صفت ہے، یا رزاقو، یعنی اے روزی دینے والے، یا رزاقو۔ اور آپ لوگوں نے یا رزاقو کو جب آپ لوگ یا وہابو سے ملا کر پڑھیں گے، یعنی پہلے آپ نے یا وہابو پڑھنا ہے بہت زیادہ دینے والے، پھر آپ نے یا رزاقو پڑھنا ہے، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو۔ اس طریقے سے آپ نے پہلے یا وہابو پڑھنا ہے، اے بہت زیادہ دینے والے، پھر آپ لوگوں نے یا رزاقو پڑھنا ہے، اے روزی دینے والے۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح، یعنی 100 بار ایک تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ ایک تسبیح یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ لیں، جب اللہ پاک کو یا وہاب سے اور یا رزاق سے پکار لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ عمل بہت خاص ہے، اور یہ عمل سورۃ الفاتحہ کا ہے۔ آپ لوگوں نے کئی بار اس سورت کے وظائف پڑھے ہوں گے، اور کیوں نہ پڑھے ہوں، سب سے بہترین سورت ہے، ام الکتاب کہا جاتا ہے، سورۃ الشفاء، سورۃ الرافیہ، سورۃ القافیہ یہ کہا جاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ اور بھی اس سورت کے نام ہیں، ابھی یاد نہیں آ رہے، لیکن جتنے یاد آ رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الرافیہ، سورۃ الشافیہ، اور کیا نام ہے بھائی، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الفاتحہ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا ایک بار توجہ سے سماعت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ایک بار بسم اللہ شروع میں پڑھیے گا، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورت پڑھی، سورۃ الفاتحہ تو ایک بار ہو گیا، پھر دوبارہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، تو یہ 2 بار ہو جائے گا، صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں بہت ہی مشہور حدیث ہے، اور یہ حدیث بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ امہات المؤمنین ہیں، ہماری امی جان ہیں، روحانی والدہ ہیں ہماری امی جان، ہماری بی بی عائشہ صدیقہ، ان سے یہ حدیث مروی ہے کہ تم پر جو مصیبت آئے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، یا کوئی بھی آپ کے اوپر بیماری آ جائے یا پریشانی آ جائے، آپ نے 33 بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے اور اپنے ہاتھوں پہ زور زور سے دم کرنا ہے۔ اتنی زور سے دم کرنا ہے کہ آپ کے منہ سے تھوک نکلنا شروع ہو جائے اور آپ کے ہاتھوں میں وہ تھوک لگ جائے۔ اتنی زور سے اپنے ہاتھوں پہ دم کریں، اپنے ہاتھوں کو چہروں پہ مل لیں، اپنے سر پہ مل لیں، اپنے جسم پہ مل لیں، اپنی گدی کی طرف مل لیں، یعنی کہ مسا کر لیں۔ اس طریقے سے آپ نے کر لیں، یا پانی کے گلاس پہ دم کریں اور اس پانی کو پی لیں۔ تو لہٰذا پہلے آپ نے جو یا وہابو یا رزاقو پڑھا 100 بار، اس کو بھی پڑھ کے آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے اور چینی پہ دم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے 33 بار آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھا، چینی پہ دم کریں گے اور پانی پہ دم کریں گے۔ اگر آپ لوگ بیماری میں مبتلا ہیں تو اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پہ مل لیجئے گا، اللہ پاک شفا عطا کر دے گا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ عمل بھی بہت خاص ہے، کیونکہ یہ عمل دیکھیں رزق کو بڑھانے والا ہے۔ یہ جو خاص وظیفہ ہے ہمارا، وہ رزق کو وسیع و عریض کرنے والا ہے۔ تو آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت بہت خاص ہے، اس سورت کو سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص اتنی خاص سورت ہے کہ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص کو پڑھتے ہیں، اللہ پاک 10 سپاروں کا ثواب آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں اسی طریقے سے آپ نے سورۃ الاخلاص شریف کو 101 بار پڑھنا ہے۔ 101 بار 101 ٹائمز آپ نے سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ جب سورۃ الاخلاص کو آپ لوگ تیسرے نمبر پہ 101 بار پڑھ دیں، اللہ والوں وقت لگے گا لیکن کامیابی یقینی ہے۔ یہ میں گارنٹی دیتا ہوں، اس وظیفے کو چند دنوں تک آپ لوگ آزمائیں گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ رستے کیسے بنتے ہیں، اللہ پاک کی غیبی مدد کیسے آتی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ رب کہاں کہاں سے آپ کو نوازے گا۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ حدیثوں کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کا یہ 101 والا جو وظیفہ پڑھا ہے، 101 کی جو عادت ہے، جو عادات ہے 101 کی، یقین کریں اتنی خاص عادت ہے کہ جو بندہ بھی ان عادت کو پورا کر لیتا ہے، 101 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت رزق کے ایسے دروازے کھولیں گے نا، ایسی جگہوں سے رزق دیں گے، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کا چوتھا عمل، یہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ اس عمل کو آپ نے بہت بار پہلے بھی پڑھا ہوگا، یا غنیوں کا وظیفہ ہے۔ یا غنیوں، یہ اللہ پاک کی ایسی صفت ہے جو آپ کو سخاوت کرنے پہ آمادہ کرے گی۔ یا غنیوں کا مطلب ہے اللہ پاک سے لینا اور اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دینا۔ تو اللہ والوں یا غنیوں آپ لوگ پڑھیں گے، آپ کو علم مل جائے تو وہ بھی غنی ہے، آپ لوگوں کے اندر وہ سافٹ کارنر آ جائے کہ آپ لوگ دوسروں کے غم دیکھ کے رونا شروع کر دیں، آپ کو فکر ہو جائے تو یہ بھی غنی ہونا ہی ہے۔ تو اللہ والوں یا غنیوں سے اللہ پاک کو پکاریں گے اور 41 بار پکاریں گے، 41 ٹائمز اللہ پاک کو یا غنیوں سے پکاریں گے۔ پھر چینی پہ دم کریں گے اور پانی پہ دم کریں گے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور آپ لوگوں نے اس پانی کو اسی وقت پی لینا ہے۔ پانی کو پی لیں، چینی کا بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔ پہلے پانی پی لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دینی ہے۔ جو مانگنا ہے اللہ پاک سے مانگے، جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے اللہ پاک سے مانگتے رہیں۔ اب آپ لوگوں نے جب اللہ پاک سے مانگ لیا، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے اللہ پاک سے مانگ لیا، اللہ پاک کو راضی کر لیا، رب کی توجہ آپ کی طرف آ گئی ہے۔
اب آپ لوگوں نے اللہ پاک سے جتنا دل کرے آپ لوگ مانگے، ہاتھ اٹھا کر جو مانگنا ہے وہ مانگے، جتنا مانگنا ہے مانگے، اور رب سے باتیں کریں، اپنے دکھ سنائے رب کو۔ اس چینی کو آپ اٹھائیں گے جہاں پر حشرات الارض ہیں، صدقہ کرنا ہے اس چینی کو۔ یہ آسان طریقے سے آپ کو آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ کیڑے مکوڑے جہاں پر زیادہ ہوں وہاں پر چینی کو ڈال دیں، پاؤں کے نیچے نہ آئے، بس اس کی خیال کریے گا۔ پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں، چیٹیاں کھا لیں گی۔ کوئی ایسی جگہ پہ ڈال دیں، قبرستان میں چیٹیاں بہت ہوتی ہیں، کیڑے مکوڑے بہت ہوتے ہیں، وہاں ڈال دیں، اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ یا پھر وہ جو مٹی کے کنڈال ہوتے ہیں اس میں ڈال دیں، تو چڑیا وغیرہ تناول کر لیں گی۔ بس آپ نے اللہ پاک کی دعوت کرنی ہے، اللہ پاک کی ننھی مخلوق کی۔ انشاءاللہ دیکھیں رب کو بڑا پسند ہے جو رب کی مخلوق کی خدمت کرے نا، رب کو بڑا پسند آتا ہے۔ آپ تو ان کیڑوں کی خدمت کر رہے ہیں جن کو آپ جانتے بھی نہیں، یعنی خالص رب کی رضا کے لیے اور اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے آپ لوگ ان کیڑوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، ایک اور خاص بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ نے اس عمل کو رجب المرجب کے چاند کو نظر آنے سے پہلے کرنا ہے۔ جیسے کہ پہلے میں نے ویڈیو میں بیان کرا کہ آپ لوگ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر 1 منٹ بھی آپ کو مل جائے تب بھی 1 منٹ پہلے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ جتنا زیادہ جلدی کریں گے اللہ پاک اتنا زیادہ خوش ہوگا، جتنی بار اس وظیفے کو کریں گے اتنا زیادہ رب خوش ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کسی کو فائدہ پہنچانے میں کم نہیں کرتا، اللہ پاک بے نیازی سے عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک ہمیں ہماری نیتوں سے جانتا ہے۔ تو اللہ والوں پوری کوشش کریں کہ اس وظیفے کو رجب المرجب کا چاند نظر آنے سے پہلے کریں۔ اگر بعد میں بھی آپ کو موقع ملتا ہے تو بعد میں بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں، پہلے کریں گے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ آپ لوگ سب جانتے ہیں رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اور یہ مہینہ بہت خاص مہینہ ہے، اور ہم سب مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت سے کم نہیں۔ تو کوشش کریں گے کہ اللہ پاک کی اس نعمت کا بھرپور شکر ادا کریں، اور اپنی دعاؤں میں ہم لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی یاد رکھیں، فلسطین کے مسلمانوں کو یاد رکھیں، غزہ کے مسلمانوں کو یاد رکھیں، ملک شام کے مسلمانوں کو یاد رکھیں، کیونکہ ان ممالک میں بے تحاشا ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔